سماج کے لوگ میٹنگ کریں، بتائیں ان بے نمازیوں کے لیے آپ کے ہاں کتنے ایکشن لیے گئے؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں، جواریوں پر ایکشن نہیں، صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں پر نظریں ڈالنا ہے، اپنے سماج میں ان عورتوں کو بھی دیکھنا ہے۔ بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں، آپ جو غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر بھونک دیے گئے ہیں، یہاں سے اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا، یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھیں، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھیں، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھیں، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھیں، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھیں، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں، چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب پہ کہیں مبتلا نہ ہوں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائیں تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا، یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو، ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر، میری ایک وصیت ہے، اس کو یاد رکھنا۔ بتاؤ تو میری بیوی ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی۔ مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں، اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر، میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر برج کی نظر پڑے۔
میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر، ہماری عورتوں کے منہ پر۔ غور کریں، مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو، اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں، آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے۔ آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں، آوارہ بھینسیں، آوارہ بکریاں، آوارہ بھیڑیں، ان کو کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے، اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑ و بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا، کوئی غلط نہیں کیا۔ ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے، ہم کتنے بھی بڑے ظالم ہوں اور گناہ گار ہوں، لیکن شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی پرائے مرد کے ساتھ بھیجنا اور پرائے مرد کے بستر پہ سونا ہم گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن عرب کے اندر نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لاتا، وہ میری بیوی ہے لیکن اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا، ابھی نہیں گزارے گا۔ اپنی بیوی کو جو نکاح کر کے لے تو آیا ہے، ودا کر کے لے تو آیا ہے، لیکن ابھی شدھ نہیں ہوئی ہے، وہ لڑکا جو نکاح کر کے لایا ہے اپنی بیوی کو اپنے دوست کے بستر پہ بھیج دیتا تھا، جاؤ تم اس کے بستر کو گرماؤ، اس کے بستر پہ سو جاؤ اور اتنے دن رہو جب تک کہ اس آدمی کی شرمگاہ سے تمہیں حمل نہ ٹھہر جائے، تمہیں بچہ نہ ہو جائے۔ پڑھیے بخاری شریف کتاب النکاح، اور زمانے جاہلیت کے نکاح میں جب پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہنچیں گے تو زمانے جاہلیت کے 3-4 نکاح آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان نکاح کے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے وہ لڑکا بیوی میری لیکن میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، اس کو بھیج دیا جاتا تھا اپنے دوست کے ساتھ، جاؤ اس کو لے جاؤ، اور جب پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے دوست کا بچہ اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، تب یہ دوست جاتا، یہ پتی جاتا اور اپنی بیوی کو وہاں سے لے آتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہ اس بات ایسا اس لیے کیا جاتا کہ ایسا کرنے سے ان کی آستھا، ان کا عقیدہ، ان کا بلیف یہ تھا کہ بچہ نیک پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ شادی کا ایک گھنونا طریقہ تھا۔ آپ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے بستر پر نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی بات پر عورت کو مارنے کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی اگر تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائے فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو آئے لوگو اس بڑی غلطی پر تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو، لیکن ایسی مار مت مارنا کہ جس سے اس کی پیٹھ پر نشان پڑ جائیں، جس سے اس کی پیٹھ پر زخم پڑ جائیں۔ ہلکی مار مارو، سزا کے طور پہ مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس سے اس کی پیٹھ پہ چوٹ کے نشان دکھائی دیں۔ لیکن مارنے کی اجازت یہاں دے دیے، صرف یہی ایک غلطی ایسی ہے کہ جس جرم پر اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ عورت کو مارنے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں تو تم اپنی بیوی کو ایسی مار مار سکتے ہو جو چوٹ کے نشان نہ بنا دے، جو نشان ظاہر نہ کرتی ہو، ہلکی پھلکی مار مار کے اس کو سمجھاؤ۔ عرب کے اندر نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، جانوریت دیکھیے کیا تھا، ایک خوبصورت لڑکی، اس کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 سے کم لوگ جاتے ہیں، 3 بھی جا سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 تک، 10 سے زیادہ نہیں، اور اس کے ساتھ زنا کرتے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس کے پاس اب تک آئے ہیں ان کو بلاتی، وہ سب کو ادھر آؤ، سب آتے، اور مجال نہیں تھی کہ کوئی نہ آئے۔
یہ سماج میں اصول تھا، جتنے گئے، عورت بلا رہی تو سب کو آنا پڑے گا، سب آتے، 3 گئے تھے تو 3 آئیں گے، 10 گئے تو 10 آئیں گے، 6 گئے تو 6، جتنے لوگ اس عورت سے ملے وہ سب کو بلاتی اور سب کو لائن سے بٹھال دیتی، سب بیٹھتے، وہ عورت سب کو کھانا کھلاتی اور کھانا کھلانے کے بعد کہتی تم لوگوں کو تو اپنا معاملہ معلوم ہے، تم میرے پاس آئے، تم میرے پاس آئے، تم میرے پاس آئے، تم نے میرے ساتھ زنا کیا، میرا جسم حاصل کیا، اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب عورت اس بچے کو اٹھاتی، غور کرو، یہ تقریریں شاید کسی مولانا نے تمہیں بتائی ہوں، مجھے نہیں معلوم، جبکہ یہ حدیث کی کتاب بخاری میں موجود ہے، کوئی ایسی ویسی حدیث بھی نہیں کہ ملتی نہ ہو۔ وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان لوگوں میں جو 10 سے کم ہوتے ہیں، 10 تک، اس سے زیادہ نہیں، وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں ڈالنا چاہتی اس کی گود میں ڈال دیتی۔ وہ عورت اس بچے کو جس کی گود میں ڈال دے، یہ عورت اسی کی بیوی بن جاتی اور وہ آدمی اس کا پتی کہلاتا اور وہ بچہ اسی مرد کا کہلاتا جس کی گود میں ڈال دیا گیا۔ اس طریقے سے اس عورت کو اس مرد کے ساتھ بھیج دیا جاتا اور اس بچے کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس مرد کی اوپر عائد ہو جاتی۔ یہ نکاح کا ایک دوسرا گھناؤنا طریقہ تھا۔ ہمارے سماج میں یہ جانوریت ابھی بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک عورت کے پاس چاہے کتنے مرد چلے جائیں، لیکن عورت یہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے کس کا، یہ عورت ہی بتا سکتی ہے، آدمی نہیں، یہ عورت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ بچہ ہے کس کا، اس کی گود میں ڈال دیا۔ آؤ تمہیں نکاح کا ایک تیسرا طریقہ بھی بتاؤں جو عرب کی دھرتی پر تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور نبی بننے سے پہلے یہ جہالت عرب کی سرزمین پر تھی، اور جس کی طرف وید نے اشارہ کیا ہے، جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو جائے گی۔ بھائی جس کو جانا اٹھ کے چلا جاؤ، بیچ میں اٹھو گے تو ہمیں ڈسٹرب ہوگا۔ دیکھیے پہلے آگے بیٹھ جائیں گے اور بعد میں پھر بھاگنے لگیں گے۔ پتہ نہیں، ہم تو اتنی آسان اردو بول رہے ہیں کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ ہم کوئی حیدرآباد اور بمبئی میں تقریر تھوڑی کر رہے ہیں کہ اسپیڈ میں ہو اور وہ سب سمجھنے والے ہیں۔ ہم معلوم ہے 20 سال سے ہم آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کون سے جملے استعمال کرنا چاہیے، یوز کرنا چاہیے۔ ہم بہت آسان، اور اسی لیے آپ بھی ہمیں بلاتے ہیں، ورنہ یو پی میں تو ہزاروں مولوی بھرے پڑے ہیں۔ آپ ہم ہی کو لائک کر رہے ہیں، پسند کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، کیونکہ آپ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں، پھر بھی بھاگ رہے ہیں۔ کبھی کبھی جب 90 سال کا بڈھا اٹھ کے جب جاتا ہے تو ہم کو اور غصہ آتا ہے، تو آیا کیوں تھا؟ اور بیچ میں جب 80 سال کا 90 سال کا بڈھا اٹھ کے جا رہا تو اب وہ جا کے کیا کرے گا؟ اب وہ چاچا جی چاچی کے کام کے بھی نہیں رہے، لیکن اٹھ کے جا رہے ہیں، اب جا کے کریں گے کیا وہاں جا کے؟ گھر پہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو سنیے ایک اور گھناؤنا طریقہ عرب کے اندر شادی کا۔ یہ تو تھی 3 سے زیادہ اور 10 تک لوگ ایک عورت کے پاس جاتے۔ کچھ عورتیں، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں، تیسرا نکاح، یہ بڑا گھناؤنا ہے۔ کچھ عورتیں عرب کے اندر اپنے گھروں کے چھت پر ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں، یہ بھی بخاری کے اندر ہے، ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں، اور ہری جھنڈی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس جو بھی آنا چاہے چلا جائے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو پورے سال میں ان کے پاس بہت سے مرد چلے جاتے۔ کیا ہوا، کوئی کھو گیا؟ ہاں وہ تو معلوم ہے۔ ہاں اس کے اوپر کھڑا کریے تو دیکھیے تو بھیا یہ کس کی بچی ہے؟ ارے بھینس کے آگے بین بجا رہی ہو، ہم کیا جانے کیا بول رہے ہیں۔ آؤ بھائی ادھر آؤ کیمرے کے سامنے، دیکھیے بھائی یہ کس کی بچی ہے؟ جس کی ہو لے جاؤ، نہیں تو ہم یو پی لے جائیں گے۔ چلو گی ہمارے ساتھ؟ چلو گی؟
واجبہ خاتون ہے بھائی اس کا نام، واجبہ خاتون جس کی ہو، اور باپ کا نام عالمگیر، واجبہ خاتون باپ کا نام عالمگیر. ہاں چل کانتی پار ہے وہ پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بیٹھو 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 آ جاؤ آ جاؤ. بچیوں کو مائیں سنبھالتی ہیں. ওয়াজিফা খাতুন বাবার নাম আলমগীর মেয়েটা হারিয়ে গেছে স্টেজ আছে যার মেয়ে আছে সে নিয়ে যাবে বাড়ি কাঁদতে পার بچیوں کو ماں سنبھالتی ہے. بتاؤ ماں کتنی نڈر ہوگی جو پرواہ ہی نہیں کہ میری بیٹی کہاں ہے. بازار اتار میں گھومو دیکھو تو مولانا جرجیز کی تقریر تو سمجھ میں آ نہیں رہی ہوگی، تو ہو سکتا ہے جلیبی جلیبی خرید رہی ہو اور چوڑی اوڑی خرید رہی ہو مارکیٹ میں. تو ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں. ہری جھنڈیوں کا مطلب ہوتا تھا کہ جو آنا چاہے آ جائے. پورے سال میں ان کے پاس پتہ نہیں کتنے مرد چلے جاتے تھے، لیکن جو بھی جاتا وہ سب کا نام نوٹ کرتی اور اس کو معلوم ہوتا کہ ہمارے پاس اتنے مرد آ چکے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا اس کے پیٹ سے جب حمل بچے کی شکل میں باہر آتا تو وہ عورت سب کو بلاتی. اس میں کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے، 100 بھی ہو سکتے ہیں. مل گئی؟ سب کو بلاتی. جتنے بھی لوگ اس عورت کے پاس آئے اور زنا کیا وہ سب کو بلاتی اور سب کو لائن سے بٹھا دیتی. پھر خانہ کعبہ سے قیافہ شناس آتا. قیافہ شناس نہیں سمجھیں گے آپ، آؤ میں آپ کو سمجھاؤں. تو بہت نوٹنکی کر رہا ہے یار، بہت ڈرامہ کر رہا ہے. لگتا ہے دنیا میں تیرا ہی چینل چل رہا ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں. ہم لوگ سب بیوقوف بنے بیٹھے ہیں. کتے کی دم کی طرف ٹیڑھی ہو گئے، بالکل سیدھا ہو ہی نہیں سکتے. کب سے بول رہا ہوں میں، خاموش ہو جاؤ، سامنے بیٹھ رہے. قیافہ شناس کو بلایا جاتا. قیافہ شناس خانہ کعبہ سے. آپ کے ہاں اس کو کیا بولتے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم. وہ ان سب لوگوں کو دیکھے گا، 100 150 200 جو آدمی ہیں ان کی شکل دیکھے گا اور پھر بچے کی شکل دیکھے گا. مطلب یہ بچہ سب سے زیادہ کس کی شکل سے مل رہا ہے. پھر وہی قیافہ شناس اس بچے کی شکل اتنے لوگوں میں سے جتنے اس عورت سے ملے ہیں، جتنے لوگ ملے ہیں ان سے ملا کر دیکھ کر جس کی گود میں رکھ دیتا تھا اس بچے کو، یہ بچہ اس کا بچہ مانا جاتا اور یہ اس کی بیوی مانی جاتی اور بقیہ لوگ موج مستی میں نکل جاتے. یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا. اتکلوگت پرائے جنے شو کھرگر مڑی. جانوریت جب بھری ہوگی، آج بھی اتنی جانوریت نہیں ہے. شراب بتا دی. جوئے کا حال تو یہ تھا کہ ہم کتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں، زیادہ سے زیادہ بس اڈے پر اور اسٹیشن پر 100 روپے کی 200 روپے کی لاٹری خرید سکتے ہیں. جوئے میں 5-6-10 ہزار روپے ہار سکتے ہیں. انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، اس میں ہم جوا کھیل سکتے ہیں. فلاں ٹیم جیتے گی اتنا روپیہ، نہیں تو ہم اتنا دیں گے. یہ پلیئر اتنا رن بنائے گا، اتنے وکٹ لے گا، اس پر جوا. یہ ایک ہے ہمارے ہاں گمبھیر سمسیا. لیکن چاہے کتنے بڑے جواری ہوں، لیکن آج تک یہ نہیں سنا گیا ہے کہ جوا کھیلتے وقت کسی نے جوئے میں رقم ہار جانے کے بعد اپنا گھر اور گھر بھی ہار جانے کے بعد اپنی بیوی اور بیوی کو بھی ہار جانے کے بعد اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دی ہو. ہم نے آج تک یہ نہیں سنا ہے. عرب کے اندر جوئے میں جب رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے، اور مکان جب جوئے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی جب جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی 16 17 18 سال کی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر مڑی دھرمتراڑائے ستوینی بھگوان اترشیتی. جب بہت زیادہ اندھکار ہوگا، بہت زیادہ گمراہی ہوگی، بہت زیادہ جب جانوریت اور حیوانیت پھیل جائے گی، دھرمتراڑائے، تب دھرم کی
रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य को नाफिज करने के लिए, सच्चाई को लागू करने के लिए, सच को कायम करने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, कल्कि को भेजेगा, उन्मा को भेजेगा, नराशंस को भेजेगा, महामत को भेजेगा। महमद आएंगे, अहमद आएंगे, अहमद आएंगे, मोहम्मद आएंगे, उस वक्त आएंगे। तो आप देख लीजिएगा, हालात बताते हैं अरब के, जब ये जानवरियत फैल गई थी, उसी माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी बनाकर भेजा गया। कितने मौलाना स्टेज पे थे जब हम आए, यहां से लेके वहां तक कुर्सी भरी पड़ी थी, स्टेज पे भी मौलवियों की तादाद। और आपके इलाके में कितने मदरसे होंगे, कोई गिनती याद है? 40-50 आपके इलाके में। पूरे बंगाल में कितने होंगे, गिनती नहीं है, मैं मालूम। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप किस इलाके में 40-50 मदरसे, और एक मदरसे से कितने मौलवी बन के निकलता है? एक साल में 40-50 मदरसों से कितने मौलवी बन के निकलते होंगे? इतने मौलाना मिलकर भी, इतने मदरसे मिलकर भी हमारे समाज, हमारे गांव, छोड़ दीजिए दूसरा, आपके अपने इलाके से, क्या नाम है इस गांव का? राहटपुर। इसी इलाके से, सिर्फ राहटपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, आप देख लीजिए, इतने मदरसे होने के बाद, इतने मौलवी होने के बाद, आज भी राहटपुर से, सिर्फ आपके गांव से सब मिलकर सिर्फ जहेज की प्रथा खत्म नहीं कर पाए, और गुनाह तो छोड़ दीजिए, सिर्फ जहेज नहीं मिटा पाए। आज भी लड़का शादी के मौके पर लड़की वालों से बाइक, मोटरसाइकिल मांगता है, 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। बताएं इस मदरसों से क्या फायदे हो रहे हैं, और इन मौलवियों से जो पढ़ के निकल रहे हैं, आज एक बुराई नहीं मिट पाई, एक बुराई। अरब की सरजमीन पर जुआ अपनी चरम सीमा पे था, शराब अपनी चरम सीमा पे थी, जिनाकारी बदकारी अपनी चरम सीमा पे थी। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो अरब की धरती पर ना होता हो, और अकेले सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को ऐसे खत्म किया कि जब आपने शराब को हराम होने का ऐलान किया, तो मक्के की नालियों, मदीने की नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी का सैलाब आ गया हो। जैसे आपके यहां सैलाब के मौके पर नदियों में उफान आ जाता है, नदियां अपने खतरे के निशान से पार हो जाती हैं। अरब की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर शराब इतनी नालियों में डाली गई, इतनी बहाई गई कि वो नालियों से निकल कर सड़क पर आने लगी। जुए की हुर्मत का ऐलान किया तो देखिए लोगों ने बाइक वक्त जुआ छोड़ दिया। जिनाकारी की हुर्मत का ऐलान किया तो औरतें ऐसी पाक दामन बन गई, इतनी नेक बन गई कि आप उसकी मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लाम जानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम है, एक औरत की सबसे बड़ी इज्जत वही चीज है, शर्मगाह। इसीलिए कत्ल के लिए 2 आदमियों की गवाही मांगी गई है, लेकिन जिना के लिए 4 लोगों की गवाही मांगी गई है, ताकि कोई किसी औरत को ऐसे ही बदनाम न कर दे, कोई किसी लड़की पर ऐसे ही तोहमत न लगा दे। मौलवी जर्जीस ने एक लड़के को और एक लड़की को जिना करते हुए देखा है, बंद कमरे में देखा है, दोनों को नंगी अवस्था में देखा है, लेकिन सिर्फ जर्जीस ने देखा है। जर्जीस अपनी जबान पे कंट्रोल कर, इस्लामी हुकूमत अगर मौजूद हो तब भी तुम नहीं बोलोगे, इसलिए कि तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं है। किसी भी लड़की की इज्जत व आबरू को तुम उछाल रहे हो, ये उनका जाती मामला है। वो चाहे तो तौबा करके अपने रब को मना सकते हैं,
لیکن جرجیت صاحب کو تو دشمنی ہے اس لڑکے سے بھی اور اس لڑکی سے بھی. آئے اور کہہ دیا صاحب ان دونوں کو میں نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور حقیقت میں دیکھا اور سچ میں دیکھا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا, لیکن اس کے باوجود اسلامی سماج جہاں اسلامی قانون ہوگا وہاں میری بات نہیں مانی جائے گی, میری بات نہیں مانی جائے گی. جرجیت صاحب تم نے دیکھا؟ ہاں. دوسرا گواہ؟ صاحب ہمیں نہیں معلوم. دیکھنے کے باوجود ہم مجرم ہیں. دیکھیے ایک لڑکی کی عزت کو اسلام نے کتنا پیارا بنایا ہے, جس کو ہم موبائلوں میں بات کر کر کے چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں. گفتگو ہوئی؟ ہاں آ جاؤ. اس جلسے میں بھی آئی ہوں گی. فون پہ بات کر کے 3-4 بجے سیٹنگ ہو گئی ہوگی, ہاں فلاں جگہ ملیں گے. آج تو تمہارے پاپا بھیج ہی دیں گے جلسے کے نام پہ, کون روکے گا؟ تم ہنس رہے ہو, یہ رونے کا مقام ہے, رونے کا. ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے کہاں پر میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ ان کو کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ اور جگہ دو اور غیر مسلموں سے ان کے نکاح کرواؤ اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے ان کو چھوڑ دو. ہماری بیٹیوں کے خلاف میٹنگیں ہو چکی ہیں. آپ موبائل میں لگے ہو, ایکسکیوز می, ہائے ہائے ڈارلنگ. اسی میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو جس راستے پہ تم چل رہے ہو, اللہ کی قسم یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے, تمہاری دہلیز تک جاتا ہے. قرآن نے زنا کو کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ بہت گندا راستہ ہے. اللہ نے زنا کو گندا راستہ کیوں کہا؟ زنا کو یہ نہیں کہا گندا کام. اللہ نے کیا کہا؟ گندا کام تو ہے ہی, لیکن بہت گندا راستہ بھی ہے. یہ گندا راستہ کیوں کہا؟ پورے 1 سال تک میں یہی ڈھونڈتا رہا کہ جب زنا گندا کام تھا تو گندا کام کہہ دیا تھا, اللہ نے کافی تھا, لیکن گندا راستہ کیوں کہا ہے؟ زنا راستہ کیسے ہو سکتا ہے گندا راستہ؟ 1 سال تک پڑھا, 1 سال تک کتابوں کی ہم نے پنے پلٹے, 1 سال تک ہم نے چیک کیا, 1 سال تک مولویوں سے رابطے قائم کیے, 1 سال تک بڑے بڑے علماء سے ہم نے کانٹیکٹ کیا. تب 1 سال کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ نے اس کو گندا راستہ اس لیے کہا کیونکہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کی منزل تمہارے گھر تک جاتی ہے. یعنی تم دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ جو زنا کرنے کا ارادہ کرتے ہو, حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس راستے پہ چل کے تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہو, یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے, یعنی تمہاری بہنوں بیٹیوں کی عزت بھی لوٹی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گندا راستہ کہا ہے. گندا راستہ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بہن ہے اس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ ہماری بہن تک جا رہا ہے.